والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انسانیت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل بتا دیا ہے، کامیابی کے رموز و اسرار بتا دیے ہیں، اور ناکامی کے اسباب بھی بتا دیے کہ قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اس کے لیے کامیابی ہے، اللہ اور رسول اللہ مبارک کا اطاعت کریں گے تو کامیابی ہے، اور اگر ان کے اللہ اور اللہ کے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اس میں خسران ہے، ناکامی ہے اور پریشانی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو سب سے بڑا جو مجھے ان پر خوف ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کے رسول سے، آخرت سے، قبر سے، حشر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا جو ہے اس کے اندر پھر یہ ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، اور امتحان جو ہوتا ہے اس میں آدمی یا پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، اور امتحان جو ہوتا ہے وہ عرب کہتے ہیں عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، امتحان کے وقت آدمی کی یا عزت افزائی کی جاتی ہے یا اس کی تذلیل اور اہانت کی جاتی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوا تو اس کا احترام، اکرام، انعام ہے، وہ موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور پولیس صراط پر بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع جو اس کا مقام ہے وہ جنت ہے۔ اور جنت میں میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے، خیال آتا ہوگا، اللہ پورے کرتے ہوں گے، جو تم مانگتے ہوں گے اللہ دیتے ہوں گے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جو انعامات رکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے
ان انعامات کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، دوست اور بزرگوں، یہ دنیا میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو ایک سخت کٹھن مرحلہ ہے وہ جان کنی یعنی نزع کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ قبر کی حالت ہے۔ کون سی حالت ہے؟ قبر کی۔ دوسرا قبر کی۔ اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ محض ایک گڑھا نہیں ہے کہ اس کے اندر کھدائی ہو گئی، انسان کو ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا علیہ الصلوات والتسلیمات کہ یہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، مفتی صحابی ہے، جو فتویٰ دینے والے صحابہ میں سے ہوتے تھے، وہ حضرت عمر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، معاذ ابن جبل تھے، یعنی خلفائی جو تھے خلفائی راشدین، اور اس کے علاوہ بڑے صحابہ ایسے تھے جو فتوے کا کام کرتے تھے رسول اللہ مبارک کے زمانے میں۔ تو اس کے بعد بھی صحابہ ان سے پوچھتے تھے مسائل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب انتقال کر جائے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، اس کو قبر میں رکھ دیا جائے، تو قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے، دیکھو علماء نے جو لکھا ہے کہ انسان کے، بلکہ حدیث میں ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس وفی روایت ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے، ایک روایت میں 5 ہے اور ایک روایت میں 6 ہے۔ اس میں ایک حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا، پھر تدفین ہے، جیسے مسلمان پر سلام کرے، وَيُسَلِّمُهُ، اس پر سلام کرے، تو ایسے مرنے کے بعد بھی فرمایا کہ مسلمان جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کا بھی دوسرے مسلمان جو دنیا میں ہے اس پر حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ وہ اس کو دعا میں یاد کرے، اس کو دعا میں یاد کرے، کبھی کبھی اس کے پاس قبرستان میں جایا جائے اور اس پر سلام کرے۔ سلام کیسے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سلام یوں کرے، فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، ٹھیک ہے، یہ سلام کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مردے کے پاس جا کر سلام کرتا ہے، اگر دنیا والا دنیا میں اس کا تعلق تھا پہچانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روح کا دوبارہ کنیکشن بنا کر اس کو پہچانتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اگر نہیں پہچانتا تو ویسے ہی جیسے بہت سارے لوگ یہاں آ جاتے ہیں، بعض کو ہم جانتے ہیں تو سلام کرتے، بعض کو نہیں جانتے بھی سلام کرتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے قبر کے پاس اتنی دیر کے لیے رک جانا جتنے میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو ٹکڑے کر کے اس کے قطرے بنا دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے سرہانے جو ہے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھے،
اور اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر آخری جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ پہلا، اس نے کہا، صحابی نے فرمایا کہ یہ میرا پہلا نیا گھر ہے، اور جب تک آپ لوگ میرے ساتھ یہاں رہو گے تو پھر منکر اور نکیر سوالات نہیں کرتے، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے انس ہو جائے گا، مجھے کیا ہو جائے گا؟ انس ہو جائے گا، اور مجھے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، تو اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ نیلے آنکھوں والی، خطرناک، کالے بالکل رنگ والے، اور انتہائی کالے رنگ والے، اور پیلی نیلی آنکھوں والے، عجیب سی ڈراؤنا شکل والے۔ اس میں یقال لأحدہما المنکر وللآخر نکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے۔ میری بات غور سے سن، منکر کے کیا معنی ہے اور نکیر کے کیا معنی ہے؟ انتہائی غیر پہچان والا، جو بالکل آدمی کو پتہ ہی نہیں ہو، بالکل غیر مانوس، انتہائی عجیب شکلیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو غیر مسلم کے پاس آتے ہیں، اور یا وہ جو گناہگار ہو، فاسق و فاجر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہو، لیکن جو مسلمان کے پاس آتے ہیں ان میں سے منکر اور نکیر نہیں ہوتے، ان میں ایک بشیر اور ایک مبشر ہوتے ہیں، ان کا نام الگ ہے، بشیر خوشخبری سنانے والا، مبشر، دونوں کا یہ نام ہوتا ہے۔ اور جب وہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں کہ من ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب رب کے اوپر جب اس کا یقین ہوگا تو سوال کا جواب دے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، دھوکہ دہی نہیں چلے گی، اندر کی جو بات ہوگی، جو سینے میں بات ہوگی، ایمان ہوگا، وہیں پر کام آئے گا۔ ایسا نہیں کہ آدمی سوچے کہ یہاں پر ہر قسم کی دو نمبریاں کرتے رہے اور پھر آخر میں اس کو تو ابھی مولوی صاحبان سے سیکھا ہے، اور سیکھا ہے کہ کیا ہے، یہ بھی سیکھا ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ کہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ تو مجھے یہاں آتا ہے، تو کیا میں وہاں پر بھی یہ جواب دے سکوں گا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ یا کہے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، یہ بھی کہے گا، تو کہے گا کہ دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو براہ راست دیکھے گا، کوئی کہتا ہے شبیہ دیکھا جائے گا، کوئی کہتا ہے من نبیوں کا، یہ کہا۔ بات یہ ہے کہ وہ کیفیت اللہ کو معلوم ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں اس میں کرنے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر یہ صحیح شخص ہوگا تو کہے گا کہ یہ تو میرا نبی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہی آپ سے امید تھی، آپ کو یہی کہ آپ یہی جواب دو گے۔ تو پھر کوئی سوال کرے گا کہ کیا فرشتے عالم الغیب ہے، ان کو غیب کا علم ہے؟ نہیں ہے، علم غیب اللہ کے لیے ہے۔
پھر فرشتے کیسے کہیں گے کہ ہمیں تم سے یہی امید تھی کہ آپ یہی کہو گے؟ تو آپ چہرے سے کسی کو بھی پریشان کو دیکھ کر پریشان آدمی کو پہچان لیتے ہو. آپ کوئی پاؤڈری آدمی ہوتا ہے تو اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو آدمی پہچان لیتا ہے کہ بھائی یہ نشہ کرتا ہے. اور کوئی خوبصورت اور بالکل پر رونق آدمی ہو تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک اور پارسا آدمی ہے. ان کو علم غیب نہیں ہو لیکن چہرے سے اندازہ لگا لیں گے. اور پھر اس شخص کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھڑکی کھل جائے گی جس میں وہ جہنم میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا. تو یہ دیکھے انتہائی ہیبتناک جگہ ہوگی اور انتہائی جہنم کی کیفیت ہے. تو فرشتے اسے کہیں گے کہ وہ دیکھو وہ تیرا مقام ہے، لیکن تم نیک بخت ہو، خوش بخت ہو، تم نے اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ مبارک کو راضی کیا، اسلام پر چلے. اب وہ ٹھکانہ تیرا نہیں ہے بلکہ اس کو جنت کے لیے کھڑکی کھل جائے گی، حدیث میں آتا ہے. اور وہ اپنا اب یہ تیرا مقام ہے، اب یہ تیرا مقام ہے، چونکہ تم نے اللہ کو راضی کیا، تم نیک بخت ہو. اب پہلے جہنم کا ٹھکانہ کیوں دکھایا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ اس کو بتا دیا جائے، اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے کہ اس سے بچ گئے اور یہ انعام مل گیا. ٹھیک ہے. اب میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب وہ انسان جو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت قرآن کریم کی قرآن کریم کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جب اس کا روح نکل جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قرآن کریم ایک حسین نوجوان کے شکل میں اس کے سینے اور کفن کے بیچ میں آ جاتا ہے. اور جب پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں پھر یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں انتہائی خوبصورت حسین و جمیل شکل میں. اور جب فرشتے آتے ہیں پوچھنے کے لیے تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی، اس کو کہتے ہیں تو کون ہے؟ اس سے الگ ہو جا، ہمیں اس سے سوال کرنے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ الگ تلگ اس سے سوال کیے جائے. تو وہ حسین و جمیل نوجوان کہے گا کہ مجھے بھی یہ حکم ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور یہ قرآن کریم ہوگا، میں اس کے ساتھ رہوں. اور اس میت مردے کی طرف، اس شخص کی طرف منہ کر کے کہے گا کہ اب ڈرو نہیں، بلا جھجک اس کے سوالات کا جوابات دو، میں تیرا اس قبر میں ساتھی ہوں، یہاں تک کہ میں جب تک قبر جو ہے یہ من وجہ ایک جہت کے اعتبار سے رسول اللہ نے فرمایا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضۃ من ریاض الجنہ. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس کے لیے انس کے لیے ہوگا، اس کے دل لبائی کے لیے ہوگا. کس کے لیے؟ دل لبائی کے لیے ہوگا. اور اس کے لیے اس کا ساتھی ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا ساتھی ہوں، میں تجھے پل صراط پر گزارنے میں بھی مدد کروں گا، تیرے ساتھ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہاں تک کہ اعمال کے وزن کے وقت میں تیرے نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو بھی باری کروں گا، اور یہاں تک کہ پھر میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا اور جنت میں بھی میں تیرا ساتھی رہوں گا. یہ قرآن ہے، وفادار ہے، ایسا دوست ہے کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور جو انتہائی گناہگار
یا اللہ کا نافرمان یا کافر ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے تو نہیں پتا، ما دینک، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے ہائے مجھے، اس لیے کہ اس نے بدبخت، فرشتے کہیں گے کہ ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیں گے، علم غیب نہیں ہے فرشتوں کو، اندازہ لگا لیں گے کہ یہ اس قسم کا چہرہ ہے اس کا۔ پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے لیے قبر کی زندگی آسان فرمائے۔ تو یہ انتہائی ایسا مرحلہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم دیکھو کیسا ساتھی ہے، نہ آپ کو دنیا میں بھی، آپ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زیادہ ذکر و اذکار اور دعائیں نہ مانگ سکے اور زیادہ طور پر وہ اپنے لیے دعائیں اور ذکر و اذکار نہ کرے، بلکہ قرآن کریم کی شغل اور اس کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے مصروف ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں کا اجر ویسے ہی تمہیں دے دوں گا، تمہاری دعائیں ویسے ہی پوری ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی۔ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسا عظیم کلام ہے۔ دیکھو جنت میں جب جنتی جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو سارے انعامات سے نوازیں گے، کوئی ایسا انعام نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جنت میں اس کو نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھیں گے کہ دیکھو ساری چیزیں تمہیں مل گئی، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہے، بتاؤ اور کیا چاہیے، بتاؤ اور کیا چاہیے؟ تو سب کہیں گے کہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو ادھر بھی ہم یہاں پر مولویوں سے بیزار ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، ہم تو یہاں مولویوں سے بیزار ہیں نا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم ان سے مستغنی بھی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جنت میں بھی مولوی سے مستغنی ہونا، یہ وہاں بھی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہوں گے یہ کہیں گے کہ بھائی کیا مانگے؟ تو یہ سارے اجتماعی شکل پر بڑے بڑے جمع ہو کر علماء کے پاس جائیں گے کہ ہم کیا مانگے، وہاں بھی پوچھیں گے۔ یہاں تو ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں نا، جس کو عربی کی عبارت بھی نہیں آتی ہیں اس سے پوچھتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یار، جس کے اوپر کوئی کافر اعتراض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے، تو اس کافر کے اعتراض کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہی کہیں گے کہ میں دین کے اندر خود کفیل ہوں، کیا ہوں؟ دین کے اندر میں خود کفیل ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو بہرحال جنت میں وہ سب سے علماء کے پاس جب جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا مانگے؟ تو علماء کہیں گے کہ اللہ سے اللہ کی دیدار مانگو، اللہ کو دیکھنا مانگو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سب اللہ تبارک و تعالی سے اس کا دیدار مانگیں گے، اس کا دیکھنا مانگیں گے، جیسے اللہ کے شان کے ساتھ خاص بلا کیف۔ تو ہر جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے مردوں کو دیدار کرائیں گے، اور خواتین جو ہوگی ان کو عید کے دن، سال میں 2 عیدین ہوتی ہے نا، تو 2 مرتبہ سال میں دیدار کرائیں گے۔ اور جنت میں ایک تو یہ سوال ہے نا، جیسے یہاں کوئی بڑا شخص آ جاتا ہے، صدر آ جاتا ہے، وزیر اعظم
کوئی بڑا عالم دین آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 لوگ ہیں تو کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ اتنے سارے جنتی ہوں گے، کوئی دیکھے گا اور کوئی کیسے دیکھیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو نا، تو اس میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ گھر والا گھر کے اندر ہو دیکھتا ہے، محلے میں دیکھتا ہے، گلی میں ہو دیکھتا ہے، جنگلات میں ہو دیکھتا ہے، ایسے ہی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رسول اللہ مبارک چونکہ جوامع الکلم تھے، آپ نے ایسا جواب دیا کہ سارے صحابہ مطمئن ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی قبر کی فکر کریں، ہم اپنے قبر کی فکر کریں۔ یہاں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ فلاں ایسا ہے تو وہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، فجر کی نماز ہماری چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ مبارک نے فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ حدیث کے ظاہر پر عمل کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج۔ بہت سارے صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہوتے ہیں وہ جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، 1 آدمی ہو یا 2 آدمی ہو، مصلی ان کے پاس ہوتا ہے، فوراً بچھا کر شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ حنبلی المسلک ہوتے ہیں اور ان کے ہاں یہی ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی من ترکا، یہ من انکر کے معنی میں ہے، ورنہ سارے پاکستان والوں پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ 100% میں سے 99% پر تو مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا تو نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کی جان کنی نزع کی حالت، میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، آسان ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ مبارک نے جیسے فرمایا ہے کہ ایسے اس کی روح نکلے گی کما تسیل القطرۃ من السقا، جس طرح کی ایک قطرہ وہ مشکیزے میں سے گرتا ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہے، اور یہ ایک روایت مشکات شریف میں بھی ہے، اس کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز با جماعت اہتمام سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی قبر کی عذاب سے اس کو بچائیں گے، قبر کی عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ تو انشاءاللہ سارے احباب کوشش کریں گے نا نماز پڑھنے کا، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بھائی دیکھو، جماعت کے ساتھ آدمی کتنا بھی ذکر کرے، ہر وقت لگا ہوتا ہے، 5000 مرتبہ یہ پڑھو اور 10,000 مرتبہ یہ پڑھو اور 5000 مرتبہ یہ پڑھو، حرام کانے میں لگا رہے، حرام لقمے پیٹ میں جاتے رہے، بچوں کے لیے حرام لے کے جاتے رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو تقوی، پھر کہتے ہیں یار ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں، دیکھو ہماری حالت کیسے خراب ہے۔